سفر میں زندگی کی حقیقتیں کھلتی ہیں. وہ ایک علاقے خراسان میں وہ کہتے ہیں کہ میں 300 ایسے آل اللہ سے ملا. 300 تو وہ جو ان کی کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں نا. کتنے لوگوں کے پاس گئے ہوں گے, کتنے لوگوں سے اکتساب کیا ہوگا. آذربائیجان وہ جا رہے ہیں, بخارا سمرقند وہ جا رہے ہیں, شام میں وہ جا رہے ہیں, بیت المقدس میں وہ جا رہے ہیں, حرم شریف میں ان کی حاضری ہے. اس وقت کی معلوم دنیا کا کوئی علمی اور روحانی نام ایسا نہیں ہے جس سے جا کے داتا گنج بخش نہیں ملے. جی اس طرح تشکیل ذات ہوتی ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. خود انہوں نے اشارہ کر اپنا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا میں ایسے فقیر کو جانتا ہوں کہ 40 سال وہ مسلسل سفر میں رہا اور ہر نماز کو اس نے جماعت سے پڑھا, اور جب بھی جمعے کا دن ہوتا وہ کسی بستی میں ہوتا. جی اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ اشارہ داتا گنج بخش کی اپنی زندگی کی طرف. 40 سال سفر کیا اور وقت کے لوگ روزگاروں سے, جس طرح شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے نا اور قطرہ قطرہ کر کے عرق کشید کرتی ہے, یہ گنج بخش فیض عالم اس طرح نہیں بن گئے کہ کوئی آسمان سے اڑتے ہوئے نہیں آئے. وقت کا کوئی ایسا علم نہیں تھا جس کے پاس داتا گنج بخش نیاز مندانہ حاضری نہ. اور ایسے ایسے عجیب واقعات انہوں نے بیان کیے. جی ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ, یہ مشائخ نقشبندیوں میں بہت بڑا نام ہے. ان کے شاگرد ہیں بو علی فارمدی, اور بو علی فارمدی کے شاگرد ہیں امام محمد غزالی. کتنا بڑا سلسلہ. ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں داتا گنج بخش لکھتے ہیں کہ یہ وقت کے کتب ان کی خدمت میں گئے. کہنے لگے میرے کچھ معاملات تھے, تو جب میں ان کی خدمت میں آیا تو وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اندر, اور ایک ستون کی طرف منہ کیا ہوا تھا اور اس سے گفتگو کر رہے تھے. میں متوجہ ہوا کہ حضرت ستون سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنے میرے مسئلے دل میں تھے ابو القاسم گرگانی ستون سے بیان کر رہے ہیں. اس پائی پھر کہتے ہیں کہ ان کے یہ دیکھیں نا درویش ایک دوسرے کی لسان الوقت. ابو علی فارمدی ان کے شاگرد ہیں. آپ فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن ابو علی فارمدی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے جو اپنے احوال اور کیفیات جو مجھ پر طاری ہوئے نا وہ میں نے ان سے کہنے شروع کر دیا. تو وہ بڑے ذوق سے سن رہے تھے. سناتے سناتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بزرگ خود معرفت کے ان مقامات سے نہیں گزرے اور انہیں ان احوال کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اسی لیے اتنے تجسس سے میری بات سن رہے ہیں, اتنے شوق سے بات کو سماعت کر رہے ہیں, حیرت سے. تو جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو ابو علی فارمدی مسکرائے, کہنے لگے کہ اے میرے باپ کے بیٹے. ابو القاسم گرگانی کے شاگرد تھے نا, داتا صاحب پہ وہ شفقت فرماتے تھے, ان کے وہ فرزند روحانی. وہ کہنے لگے کہ اے علی, جن مقامات اور احوال کی تم بات کر رہے ہو صوفیوں کے لیے, سالکوں کے لیے کوئی نئے نہیں, ہر آدمی ان سے گزرتا. جی جو بھی اس منزل کا مسافر ہے نا وہ ان سے گزرتا ہی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سنا تو میرے ہوش اڑ گئے. جی کہ یہ شخص تو یہ دیکھیں نا کہ اس درجے کے لوگ جو کہ اس طرح خیالات سے واقف ہیں. اس سفر میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن الجلا رحمت اللہ 3 ہم درویش تھے, ہم نے کہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں. تو درویش کہنے لگے کہ وہ ان کا شورا ہے, بڑے فقیر ہیں, تو کیوں نہ آج ان سے امتحان لیا جائے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ نہیں تھا, اگر مجھے کچھ استفسار کرنا ہوتا تو میں علمی اور روحانی کرتا, لیکن تینوں دوستوں نے کہا کہ ہم اپنے دل میں ایک ایک بات رکھتے ہیں اور ان کی خدمت میں جاتے ہیں. ایک نے کہا کہ میرے تلی پہ بڑی تکلیف رہتی ہے, تو اگر وہ توجہ کرے اور میری یہ تکلیف دور ہو جائے تو میری جان چھوٹے. دوسرے نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں صابونی حلوہ کھاؤں, تو اگر شیخ مجھے وہ حلوہ کھلا دینا پھر تو ولی کامل ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی کوئی سوچو. تو یہ چونکہ گنج بخش ہے نا ادب کے طریقوں سے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خیال رکھا کہ حضرت حسین بن منصور کے اشعار اور ان کے نکات کی میں بڑے دنوں سے تلاش میں ہوں, وہ مجھے نہیں مل رہے. شیخ توجہ فرمائے تو مجھے وہ مل جائے. آپ نے سوال رکھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں بٹھایا, اور وہ درویش جس کے پیٹ میں درد رہتا تھا جاتے اس کے ہاتھ پھیرا, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر افاقہ دے دیا.
پھر اندر سے اپنے خادم کو حکم دی اور ایک تحریر نوشتہ کاغذوں کا مجھے دے دیا کہ علی یہ لو پڑھو یہ کیا ہے. میں نے دیکھا تو اس میں حسین بن منصور کے اشعار لکھے ہوئے جی جو شیخ نے پہلے ہی لکھا کے رکھے ہوئے تھے. اب دونوں کا مقصد تو پورا ہو گیا. تیسرے کو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میاں صابونی حلوہ بادشاہوں کے دربار میں ہوتا ہے, فقیروں کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ بادشاہوں کا امتحان اس سے لیا کرو, فقیروں کے لیے یہ امتحان کی بات نہیں ہے. فقیروں کے ہاں صابونی حلوہ ہوتا ہی نہیں, یہ تو بادشاہوں کے. تو یہ دیکھیں کہ کس پائے کے لوگوں سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مل رہے ہیں اور کس طرح وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک معاملہ درپیش تھا. میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضر ہوا اور پھر میں کچھ عرصہ مراقبہ کرتا رہا, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ منزل کی کشود نہیں ہوئی. تو میں ایک سفر میں نکل پڑا. میں ایک جگہ پہ خانقاہ پہ مجھے کچھ لوگ تھے یہاں درویش منش بظاہر انہوں نے کہا, تو مجھے انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا. لیکن میں پراگندہ حال تھا, مسافر تھا. میرے احوال سے ایسا تھا کہ جیسے سفر میں آدمی آیا ہوا ہو نا. تو وہ میرے ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں لگتا, یہ ہم میں سے نہیں لگتا. اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا بھی نہیں جی, میں ان میں سے تھا بھی نہیں, کیونکہ میرا تو وہ ظاہر میں مجھے دیکھ رہے تھے کہ اس کا لباس پراگندہ ہے, سفر کے آثار ہے, تو یہ گرد و غبار میں اٹا ہوا شخص یہ ہم میں سے تو نہیں ہے. کیا خوبصورت شعر ایک دن حضور ضیاء الامت نے سنایا کہ شاہ سوار رانے جہاں راہ حکارت میں نگر, شاہ سوارانے جہاں راہ حکارت میں نگر, چون توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد. کوئی گرد میں اٹا ہوا ہے نا تو اسے حکارت سے نہ دیکھو, تمہیں کیا پتا کہ اس گرد و غبار کے اندر کوئی شاہ سوار چھپا جی. گرد شاہ سواروں میں پڑتی ہے, جو ڈرائنگ روموں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں ان کے بالوں پہ گرد نہیں پڑتی, ان کے لباس پراگندہ نہیں ہوتے, ان کے جسم پہ تھکن کے آثار نہیں ہوتے. یہ انہی کے جسم شکستہ ہوتے ہیں جو سفر کر کے آئے ہوتے ہیں, جو شاہ سوار ہوتے ہیں. تو مجھے دیکھا, وہ کہنے لگے, مجھے انہوں نے ایک بالا خانے پہ بٹھا دیا اور روکی سوکی میری طرف بھیج دی. خود اوپر کے بالا خانے پہ چلے گئے, اشتہا انگیز کھانے کھا رہے تھے, ان کی خوشبوئیں آ رہی تھی. اور مجھے انہوں نے پوچھا تک نہیں, چند سوکھی روٹیاں میری طرف ٹکڑے بھیج دیے. پھر کھانے کے بعد خربوزوں کا دور چلا جی, اور خربوزے کے چھلکے, خربوزے خود کھاتے اور چھلکے مجھے مارتے. داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ 3 مہینے کے مراقبے کے بعد بھی جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, جو منزل کھل نہیں رہی تھی, وہ چھلکوں سے کھل گئی, خربوزوں کے چھلکوں سے کھل گئی جی. تو میاں داتا گنج بخش کی تشکیل ہوتے ہوئے جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جی. اس تشکیل ذات سے ہو کر عجیب آپ نے احوال بیان کیے, اور پھر آپ لاہور میں تشریف لائے. وہاں پہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سلوک کیا ہے, بات کو سمیٹتے ہوئے بات ختم کر دیں. تو وہ شہرہ آفاق تصنیف کشف الماجوب, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا قول سنا کہ جس کا مرشد نہ ہو وہ کشف الماجوب پڑھے, اس کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا. اور جب تک مرشد نہیں ملے گا کشف الماجوب مرشد کا کام نہیں جی. اتنی بڑی کتاب. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کتب خانہ اس وقت لاہور میں آپ کے پاس نہیں تھا, کتابیں تھی آپ کی غزنی میں. اور سوال پوچھا گیا, کشف الماجوب جو تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے, جس میں ہزاروں اولیاء کے نام ہیں, سینکڑوں کتابوں کے حوالے ہیں, یہ داتا صاحب نے محض اپنے حافظے کی مدد سے رقم کی جی. خود اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ علم کے کس مقام پر تھے جی, وہ حافظے کے کس مقام پہ تھے. پھر حکم کشف الماجوب ایک ایسی کتاب ہے جو رائے قائم کرتی ہے جی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کشف الماجوب نے دین کا ایک توازن پیش کیا ہے, دین کا ایک توازن پیش کیا ہے. ہم لوگ آج توازن اور اعتدال سے جو ہے نا وہ ہٹ گئے. بڑی معذرت سے عرض کروں گا, یہ بڑے نازک موضوعات ہوتے ہیں. جب اکابرین کی بات کریں نا اور تقابل کی بات کریں اور باہمی فضیلتوں کی بات کریں تو یہ بڑا پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی ہجرت کی بات ہو رہی تھی جی, بڑی معذرت سے. تو ہمیں کیا پتا کہ کون سی جگہ پہ خطرہ زیادہ تھا, کون سی جگہ پہ خطرہ کم تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا وصال ہوا نا, تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا باب مدینہ العلم
آپ کی میت میں تشریف لائے حضرت عمر فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ میں اپنے پاک پروردگار کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوں جس طرح اس چادر والے کے عمل. فاروق اعظم حضرت علی مرتضیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں فاروق اعظم جیسے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کہ میں فاروق اعظم جیسے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں، جو امام الاولیاء ہے، باب مدینۃ العلم ہے، علی مرتضیٰ ہے، ان کا نام ہی، وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم، باب دار الحکمت، منبع ولایت، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس چادر والے کے عمل ہے. اور وہ چادر کے نیچے کون لیٹا ہوا تھا؟ فاروق اعظم. فاروق، اور وہ فاروق اعظم کیا کہتا ہے؟ وہ ذات والا تبار کیا ارشاد فرماتی ہے؟ اس فاروق سے پوچھو. فاروق کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کے عمل ایک طرف، ابو بکر صدیق کی غار مانی رہتے جی، ابو صدیق کی غار والی رات ایک طرف. نص کس پہ وارد ہے؟ ثانی اسمین از ہما فی الغار از یقول لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا. جی، مائیت ذاتی ابو بکر صدیق کو کیا گیا کہ ان اللہ معنا، اے ابو بکر جو اللہ کی مائیت مجھے حاصل ہے تیرے مقام اور مرتبے کے مطابق تجھے بھی حاصل ہے. مائیت ذات کی حامل شخصیت. پھر ہجرت کوئی ایک رات کا عمل نہیں تھا، 12 دن لک و دک صحرا میں، پورا عرب پاگل ہوا تھا تلاش میں. 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر تھا کہ جو انہیں ڈھونڈ کر رہے گا. پاگل کتوں کی طرح وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. جی، تو بڑے آرام سے کہہ دینا کہ خطرہ ادھر زیادہ تھا یا ادھر زیادہ تھا، ہم ہوتے کون ہیں یہ تقابل کرتے. جی، ادب گاہی زیر آسماں ازر، یہ بڑا نازک مسئلہ. جی، یہ فضیلتوں کے معاملے یہ بچوں کے کھیل نہیں ہوتے کہ جذبات میں آ کر آپ بیان کرتے ہیں. جی، بڑی معذرت سے عرض کروں گا. جی، میں بھی دین کا خادم ہوں، ہمارا کام. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، یہ تصوف اور ولایت کی تقسیم الگ الگ، یہ کیا ہے؟ جی، اپنی مرضی کی اصطلاحات نہ بیان کرے نا. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ روحانیت کے سرخیر. جی، سب سے پہلے حضور کے مصلے کے کون وارث سے؟ ظاہر میں، باطن میں ابو بکر سے. جی، پھر کون وارث ہے؟ حضرت فاروق اعظم. وہ کہتے ہیں یہ ارباب مشاہدہ کے سربراہ. فاروق اعظم ارباب مجاہدہ کے سربراہ سرخیل. حضرت عثمان غنی کے بارے میں داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ توکل اور تسلیم و رضا کا آخری معیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت علی مرتضیٰ کے بارے کہتے ہیں کہ تصوف اور روحانیت کے جو اشارات ہیں اور جو دقائق تصوف کو سلجھانے میں اہل تصوف اقتدا کرتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داتا صاحب کی آپ کتاب دیکھیں، توازن ہی توازن آپ کو نظر آئے. صحابہ کے بارے میں احتیاط، اہل بیت کرام کے بارے میں احتیاط، ائمہ فقہ کے بارے میں احتیاط. امام اعظم کی جو فضیلت انہوں نے بیان کی وہ آپ نے شاہ صاحب کے ساتھ سنی قدر تفصیل سے. شاہ صاحب کے پیش نظر شاید انہیں پابند کیا گیا تھا کہ اختصار ہے. جی، تو شاہ صاحب نے آخر میں اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی اس کو اور کھول دوں. جی، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیش نظر چونکہ اختصار تھا کہ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے مزار پہ میں اعتکاف کر رہا تھا تو میں نے اس عالم میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر آ گئے. ایک بوڑھے شخص کو آپ نے اس طرح گود میں اٹھایا ہوا جس طرح بچوں کو گود میں اٹھا. جی، اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ خود داتا صاحب نے لکھا کہ ان دنوں نا میں کسی وجہ سے اپنے شہر غزنی والوں سے ناراض تھا. افغانی ہے نا. جی، تو سید زادے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوگا انہوں نے. داتا گنج بخش کہتے ہیں کہ میں نہ ذرا ناراض. تو اسی عالم. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے. جی، کیا معاملات. تو میں بڑھ کے قدم پہ میں نے حضور کے قدموں پہ بوسا دیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خوش قسمت کون ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا. جی، یہ خوش قسمت کون ہے کہ بچوں کی طرح.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے خیال سے مطلع ہوئے